الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک وصحابک یا مکین قلوب المؤمنین۔ معزز سامعین، حاضرین، تمام حمد و ثنا کے لائق وہ بارِ الہ ہے جو عرش علا کی بلندیوں سے لے کر تحت ثری کی گہرائیوں تک ہر چیز کا خالق و مالک ہے، معبود حقیقی اور معبود برحق ہے۔ ہزارہا درود و سلام خدا کے لاڈلے رسول اور خدا کے آخری نبی پر، جن کے وسیلہ جلیلہ سے خالق کائنات نے ہم مسلمانوں کو ہر طرح کی نعمات سے نوازا، لیکن اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل کسی ایک نعمت پر احسان تک نہ جتلایا۔ اس رب ذوالجلال نے اپنی مقدس کتاب میں ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ عزیزان گرامی، یہ رمضان المبارک کا دوسرا جمعۃ المبارک ہے۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں پہلا جو جمعہ تھا اس کے اندر اسی آیت کریمہ پر گفتگو کی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ تو ہم یہاں پہنچ چکے تھے کہ آپ کے اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے منبر شریف پر چڑھتے ہوئے 3 سیڑھیوں پر سرکار نے 3 بار ہی آمین پڑھی۔ تے آمین دعا کے جواب میں پڑھی جاتی ہے یا نماز کے اندر آہستہ پڑھی جاتی ہے۔ آمین کا معنی ہوتا ہے استجب، کہ تو قبول کر۔ استجب کے معنی میں ہے، آمین کا معنی کیا ہے؟ استجب، تو قبول کر۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے
سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک فعل منبر پر 3 بار آمین کہنا خلاف معمول سمجھا۔ خطبہ کے لیے سرکار تشریف لائے تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ منبر پر تشریف لائے تو آپ نے 3 بار آمین پڑھی، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ کے اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا، اے میرے یارو، اے میرے عاشقو، جبرائیل امین نے 3 دعائیں مانگی ہیں اور ان کے جواب میں نے آمین پڑھی ہے۔ تو جبرائیل امین نے جو دعا مانگی ہے، سرکار کے قدموں میں کھڑے ہو کر دعا مانگی ہے یا سدرۃ المنتہا پر دعا مانگی ہے؟ 2 ہی صورتیں بنتی ہیں۔ اگر پہلی صورت لیں کہ سرکار حضرت جبرائیل امین نے سدرۃ المنتہا پر دعا مانگی ہے، تو اس سے فائدہ اور نتیجہ یہ اخذ ہوا کہ حضرت جبرائیل امین اللہ کے نبی کے غلام ہیں، اللہ کے نبی کے خادم ہیں، امتی ہیں، تو امتی کی قوت سماعت کا اور قوت بصارت کا یہ عالم ہے کہ سدرۃ المنتہا سے جناب حضرت جبرائیل امین دعا مانگ رہے ہیں اور آپ کے اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں، اور حضرت جبرائیل امین کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ میں سدرۃ المنتہا پر بیٹھ کر جو دعا مانگوں گا، میری اس دعا کے جواب میں اللہ کے نبی جو ہیں آمین پڑھیں گے تو وہ میری دعا کو سن کر آمین پڑھیں گے، میری دعا کو سن کر آمین پڑھیں گے۔ تو اس سے جناب حضرت جبرائیل امین کی قوت بصارت، یعنی دیکھنے کی جو قوت ہے، اس کا پتہ چلتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت سماعت جو ہے اس کا پتہ چلتا ہے، اس کا پتہ چلتا ہے کہ جب ایک خادم، ایک امتی، ایک غلام جو ہے، اس کی قوت بصارت کا اور اس کی قوت سماعت یعنی سننے کا یہ عالم ہے، غلام کی قوت کا یہ عالم ہے، تو پھر ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت سماعت اور قوت بصارت کا کیا عالم ہوگا؟ پچھلے جمعۃ المبارک میں بھی میں نے اس پر بات کی۔ اگر جناب حضرت جبرائیل امین نے مسجد نبوی میں سرکار کے پاس کھڑے ہو کر دعا مانگی ہے، تو حضرت جبرائیل امین جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نظر نہیں آئے، نظر نہیں آئے، اور آپ کے اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کے سردار جناب حضرت جبرائیل امین کو اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور ان کی دعا کو سن رہے ہیں، تو جواب میں سرکار آمین ارشاد فرما رہے ہیں۔
جواب آمین ارشاد فرما رہے ہیں۔ اس سے فائدہ یہ اخذ ہوا کہ دعا وہی ہے، دعا خدا کی بارگاہ میں وہی مقبول ہے، قابل قبول ہے جو اللہ کے نبی کی بارگاہ میں مانگی جائے۔ دعا وہی قبول ہے جو اللہ کے نبی کی بارگاہ میں مانگی جائے۔ یہ ہمیں نظریہ، یہ عقیدہ کہاں سے مل رہا ہے؟ فرشتوں کے سردار جناب حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ ہمیں عقیدہ اور نظریہ جو ہے دے رہے ہیں کہ اے میرے محبوب کے غلاموں، اے میرے محبوب کے عاشقوں، اے میرے محبوب کے دیوانوں اور امتیوں، اگر تم نے دعا مانگنی ہے تو دعا کی قبولیت چاہتے ہو کہ خالق کائنات کی بارگاہ میں وہ دعا جو ہے شرف قبولیت کو پہنچے، تو پھر میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں حاضر ہو کر تم دعا مانگو گے تو ابھی تم ہاتھ جو ہے نیچے نہیں کرو گے، خالق کائنات کی بارگاہ میں تمہاری دعا پہلے قبول ہو جائے گی۔ اگر تمہارے اندر یہ طاقت نہیں ہے، بودھ ہے، دوری ہے، اور اس بودھ اور دوری کی وجہ سے محبوب خدا کی بارگاہ میں تم حاضر ہو کر سرکار کے روضہ انور کے قریب آ کر تم دعا مانگنے کی طاقت نہیں رکھتے ہو، کسی وجہ سے وہاں پہنچ نہیں سکتے ہو، تو پھر اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے دعا مانگو، تو سرکار کے وسیلہ سے مانگی ہوئی دعا، سرکار کے تصدق سے مانگی ہوئی دعا، سرکار کے توسل سے مانگی ہوئی دعا بھی خالق کائنات کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ آپ کے وسیلہ سے، آپ کے توسل سے مانگی ہوئی دعا ایسے ہے جیسے کہ ہم نے خود سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں حاضر ہو کر دعا مانگ لی۔ یہ دو باتیں آ گئی۔ اب حضرت جبرائیل امین نے جو دعا مانگی وہ ہے کیا؟ پہلی حضرت جبرائیل امین نے دعا مانگی، انہوں نے یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو رمضان شریف کا مبارک مہینہ پائے اور اس مبارک مہینے میں گناہ وہ نہ بخش پائے، وہ اپنے گناہ نہ بخشواش سکے، مبارک مہینہ پائے تو اس مبارک مہینے میں اپنے گناہ نہ بخشوا سکے، اپنی مغفرت نہ کروا سکے، یا رسول اللہ وہ شخص ہلاک ہو جائے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے۔ حضرت جبرائیل امین نے یہ بد دعا کی اس آدمی کے لیے جو یہ مقدس مہینہ پائے رمضان کا، کہ اس کے اندر اپنی بخشش سے مغفرت نہ کروا سکے، یا رسول اللہ وہ تباہ و برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے، اس کی ناک جو ہے خاک آلود ہو جائے۔ سرکار نے جواب میں فرمایا آمین، یا اللہ جبرائیل امین کی دعا کو قبول فرما، یا اللہ جبرائیل امین کی دعا کو قبول فرما۔ تو رمضان شریف کا مہینہ آیا ہے، احساس نہیں ہے کہ رمضان شریف کے مہینے میں ہم شیطانی حرکتوں سے باز آ جائیں، اللہ کے حکم کے مطابق جو ہے زندگی بسر کریں، نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، کلام مجید فرقان حمید کی تلاوت کریں،
اور اس ماہ مقدس کا ادب و احترام کریں کہ جب ان چیزوں سے ہماری حالت، ہماری کیفیت جو ہے مفقود ہے، کہ خالی ہے، کہ حضرت جبرائیل امین دعا مانگ رہے ہیں آپ کے اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرما رہے ہیں، تو غور کریں کہ آپ کے اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہو کر بد دعا کرتے ہیں، حضرت جبرائیل امین بد دعا کرتے ہیں، تو حضرت جبرائیل امین کی بد دعا پر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم آمین پڑھتے ہیں کہ یا اللہ اس کا خانہ خراب ہو، وہ تباہ ہو برباد ہو، تباہ ہو برباد ہو۔ تو یہ آپ کے اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین ہے کہ حضرت جبرائیل امین کی بد دعا ہے، تو پھر وہ شخص جو ہے تباہ و برباد نہیں ہوگا، رسوا نہیں ہوگا، ذلیل نہیں ہوگا، جو یہ ماہ مقدس پائے، رمضان شریف کا مہینہ پائے کہ اپنی بخشش نہ کروا سکے، اپنی مغفرت نہ کروا سکے، اس کے اندر نمازیں نہ پڑھ سکے، اس کے روزے نہ رکھ سکے، اس کے اندر نماز تراویح جو ہے وہ نہ ادا کر سکے اور اس کا ادب و احترام نہ کر سکے، تو حضرت جبرائیل امین کی مانگی ہوئی دعا کے جواب میں سرکار کا آمین کہنا یہ خدا کی بارگاہ میں قبول ہے یا نہیں ہے؟ یقیناً قبول ہے۔ تو پھر ہمیں اس وعید سے بچنا چاہیے، عبرت کرنی چاہیے، اب سے توبہ کرنی چاہیے۔ اے بار الہ، مجھ سے جو پہلے لغزشیں ہو گئی ہیں، جو مجھ سے پہلے کوتاہیاں ہو گئی ہیں، میں ادب نہیں کر سکا، اس ماہ مقدس اس مہمان کا احترام نہیں کر سکا، اس کے روزے نہیں رکھ سکا، اس کے اندر نماز تراویح نہیں ادا کر سکا، فرض نماز ادا نہیں کر سکا، اے بار الہ تو نے پھر مجھے یہ مبارک مہینہ نصیب کیا ہے، میرے مقدر میں لکھا ہے، پھر سے مجھے موقع دیا ہے، اے بار الہ مجھے توفیق دے، مجھے توفیق دے اس کے روزے رکھنے کی، اس کے اندر تراویح پڑھنے کی، کلام مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنے کی اور اس کا ادب و احترام کرنے کی مجھے توفیق عطا فرما مرد دم تک۔ دوسری، حضرت جبرائیل امین نے دعا مانگی اور سرکار نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا۔ حضرت جبرائیل امین نے دعا کیا مانگی کہ اے بار الہ، اے بار الہ، جو اپنی زندگی میں اپنے بوڑھے والدین کو پائیں، دونوں کو پائیں یا دونوں میں سے کسی ایک کو پائیں، کہ ان کی خدمت نہ کر سکیں، ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو بخشوا نہ سکیں، ان کو ستاتے رہے، ان کو پریشان کرتے رہے، ان کو دھکے دیتے رہے، ان کو تکلیفیں دیتے رہے، فرمایا وہ ہلاک ہو جائے۔ یہ کون دعا مانگ رہے ہیں؟ حضرت جبرائیل۔ فرمایا وہ اولاد جو ہے، وہ بیٹا بیٹی جو ہے ہلاک ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے، رسوا ہو جائے، ان کی ناک جو ہے خاک آلود ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ یا اللہ جبرائیل امین کی دعا کو قبول فرما، وہ اولادیں جو ہیں تباہ و برباد ہو جائیں، رسوا ہو جائیں، کہ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر اپنے بوڑھے والدین کو پایا، دونوں کو پایا یا ایک کو پایا، کہ ان کی خدمت نہ کر سکے، ان کی خدمت نہ کر سکے، تباہ و برباد ہو جائیں۔ یا اللہ جبرائیل امین کی دعا کو قبول فرما، جبرائیل امین کی دعا کو قبول فرما۔ اب جبرائیل امین کی یہ مانگی ہوئی دعا کے جواب میں سرکار کا آمین کہنا، بتاؤ یہ خدا کی بارگاہ میں قبول ہوگی یا نہیں؟ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یقیناً ہوگی، یقیناً ہوگی۔
تو لہذا والدین کو گالی گلوچ دینا، ان کا احترام نہ کرنا، ان کو دھکے دینا، ان کو ستانا، ان کی خدمت نہ کرنا، وہ اپنا فیصلہ جو ہے خود کر لے کہ میں کس راستے پر چل رہا ہوں، کس راستے پر چل رہا ہوں، عذاب کے راستے پر چل رہا ہوں یا راحت کے راستے پر چل رہا ہوں، تو یقیناً اس کا ضمیر جو ہے، اس کے دل کا جو مفتی ہے، جو دل کا قاضی ہے، وہ فیصلہ دے گا، وہ بتائے گا کہ تو عذاب کے راستے پر گامزن ہے، راحت اور سکون کے راستے پر نہیں ہے۔ تو پھر اس اپنے دل کے قاضی کا فیصلہ سنتے ہوئے اس راستے کو چھوڑ دے، اس سیدھے راستے کو اختیار کرے، اس سیدھے راستے کو اختیار کرے۔ قرآن پاک میں والدین کے متعلق اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ ماں باپ کو اف تک نہ کہو، ماں باپ کو اف تک نہ کہو۔ اے جیسے کہتے ہیں کی آندہ پہ ہیں، ایسے بولنا، یعنی والدین نے بلایا تو ان کے جواب میں طبیعت کے اندر جو ہے، لہجے کے اندر سختی ہے، تو عجیب کیفیت سے والدین سے جو ہے جواب میں کہہ رہا ہے، تو قرآن اس سے بھی منع کر رہا ہے کہ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا۔ اب والدین اور اولاد، ان دونوں کے آپس کے جو جھگڑے ہیں، ان دونوں کے آپس کے جھگڑے جو ہیں، وہ ان جھگڑوں کا جو بنیادی سبب ہے وہ یہی ہے کہ والدین نے اپنی اولاد کے حقوق کو نہ سمجھا اور اولاد نے اپنے والدین کے حقوق کو نہ سمجھا۔ دونوں فریق جو ہیں ایک دوسرے کے حقوق سے نا آشنا ہیں، دین سے دوری ہے، تو دین سے دوری کا یہ سبب بنا، یہ مصیبت بنی کہ والدین جب اپنی اولاد کے حقوق کو نہیں جانتے تو والدین جو ہے اپنی اولاد پر زیادتی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، ستم کرتے ہیں، حق کا اولاد کے درمیان فیصلہ نہیں کر پاتے، تے اولاد جو ہے اپنے والدین کے حقوق سے نا آشنا ہے، دین سے دور ہے، جس کے سبب سے وہ والدین کے نافرمان ہیں، والدین کو ستاتے ہیں، والدین کا کہنا نہیں مانتے اور والدین کو گالی گلوچ بکتے ہیں اور والدین کو دھکے دیتے ہیں، دھکے بھی اولادیں دیتی ہیں۔ اس کا یہی سبب ہے کہ ہر ایک جو ہے دین سے دور ہے، ہر ایک جو ہے ایک دوسرے کے حقوق کو نہیں جانتا ہے۔ آپ کے اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والدین کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، یہ والدین کے لیے سرکار کا فرمان ہے، اولاد کے جو حقوق والدین پر ہیں، سرکار نے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ، فرمایا ہے اے والدین تم اللہ سے ڈرو اپنی اولاد کے درمیان فیصلہ کرنے کے بارے میں، اپنی اولاد کے درمیان فیصلہ کرنے کے بارے میں اللہ سے ڈرو اے والدین۔ جب والدین جو ہے اپنی اولاد کے درمیان فیصلہ کرنے کے حوالے سے کوتاہی کرتے ہیں، فیصلہ حق کا نہیں کرتے ہیں، تو پھر ایسے والدین کی بے ادبی نہیں ہونی تھی اور کیا ہونا ہے؟ وہ بھی دین سے دور، یہ بھی دین سے دور۔ تو اب ہر ایک جو ہے ایک دوسرے کے حقوق کو ضائع کر رہا ہے اور خدا کے عذاب کا مستحق ٹھہر رہا ہے، خدا کے عذاب کا مستحق ٹھہر رہا ہے۔ لہذا آج سے امت مسلمہ جو ہے بیدار ہو جائے، والدین بھی بیدار ہو جائیں، اولاد بھی بیدار ہو جائے، والدین جو ہے اپنی اولاد کے حقوق کو سمجھے اور اولاد جو ہے اپنے والدین کے حقوق کو سمجھے، تاکہ دونوں کا راستہ جو ہے سکون کا، راحت کا، جنت کا راستہ بن جائے، دونوں کا جنت کا راستہ بن جائے۔
تیسری، حضرت جبرائیل امین نے دعا مانگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص بھی تباہ و برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے کہ جس کے سامنے آپ کا نام نامی اس میں گرامی لیا جائے، یا رسول اللہ آپ کا نام نامی اس میں گرامی لیا جائے تو آپ کا نام سن کر آپ کی ذات بابرکات پر درود و سلام کا نذرانہ نہ پیش کرے، فرمایا وہ بھی تباہ و برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے، اس کی ناک بھی خاک آلود ہو جائے۔ سرکار نے جواب میں ارشاد فرمایا، یا اللہ جبرائیل امین کی دعا کو قبول فرما، جبرائیل امین کی دعا کو قبول فرما۔ اب بتائیں، حضرت جبرائیل امین نے یہ دعا مانگی، سرکار نے جواب میں آمین ارشاد فرمائی، تو کیا خدا کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل امین کی مانگی ہوئی دعا تے سرکار کا آمین ارشاد فرمانا خدا کی بارگاہ میں قبول ہے یا نہیں ہے؟ قبول ہے یا نہیں ہے؟ یقیناً قبول ہے، یقیناً قبول ہے۔ تو جب قبول ہے تو پھر اس وعید سے بچیں، اس وعید سے بچیں۔ جو ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی کسی عاشق کے سامنے لیا جائے، پڑھا جائے، ذکر کیا جائے، فوراً عاشق جھوم جائے اور سرکار کی ذات بابرکات پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا شروع کر دے۔ دیکھیں، آپ علماء کا واعظ سنتے ہیں، علماء کا واعظ سنتے ہیں، خطبہ کے دوران علماء یہ آیت لازمی پڑھتے ہیں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس کے اندر اللہ رب العزت کا بھی ذکر ہے، فرشتوں کا بھی ذکر ہے کہ ذات باری تعالی اللہ کے مقدس فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ تو ایمان والوں کو بھی حکم ہے کہ اے ایمان والو، تم بھی آخر الزمان نبی کی ذات بابرکات پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرو۔ یہ ایمانداروں کو امر ہے، آرڈر ہے، حکم ہے کہ درود و سلام پڑھو۔ تو جب یہ خطبہ آیت کریمہ پڑھتے تو اس کے بعد ساتھ ساتھ علماء خود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی، ہماری عوام سننے والے سامعین جو ہوتے ہیں خاموش ہوتے ہیں، لہٰذا آپ یہ بات ذہن نشین کریں کہ جو ہی ان اللہ و ملائکتہ آیت ختم ہو تو آپ فوراً درود پاک پڑھنا شروع کر دیں۔ جب کسی عالم کا واعظ ہو رہا ہو، اس کا بیان ہو رہا ہو، تو آپ بلند آواز سے درود و سلام پڑھنا شروع کر دیں، کوئی زبان جو ہے خاموش نہ ہو، کوئی زبان خاموش نہ ہو، فوراً درود و سلام پڑھنا شروع کر دیا جائے۔ تو یہ حضرت جبرائیل امین نے دعا مانگی کہ سرکار نے کیا جواب میں ارشاد فرمایا؟ آمین۔ تو لہٰذا اس وعید سے بچا جائے، جب بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی جو ہے آئے تو اپنے دونوں انگوٹھوں کو بوسہ دے کر آنکھوں پر رکھا جائے اور یہ پڑھا جائے قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، یہ پڑھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا یہ اللہ کی سنت ہے، حضرت جبرائیل امین تمام فرشتوں کی سنت ہے، جناب سیدنا صدیق اکبر سارے صحابہ کی سنت ہے، سارے نبیوں کی سنت ہے، سارے نبیوں کے صحابہ کی سنت ہے۔ اور پھر دونوں انگوٹھوں کو چوم کر اپنی آنکھوں پر رکھنا سرکار کے نام کو سنتے وقت، یہ سیدنا صدیق اکبر کی سنت ہے، سیدنا
صدیق اکبر کی سنت ہے کہ میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ کر سرکار کا سہارا لے کر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو شخص اپنا یہ وظیفہ بنا لے، یہ اپنا وظیفہ بنا لے کہ جب بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آئے تو اپنے دونوں انگوٹھوں کو چوم کر اپنی آنکھوں پر رکھے گا، اس کی آنکھیں قبر کی نیوں تک، قبر تک جو ہے وہ اس کی آنکھوں کی جو بینائی ہے، آنکھوں کی جو بصارت ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوگی، کبھی ختم نہیں ہوگی۔ حکیم ڈاکٹر آنکھوں کا علاج کرے، اس کے اندر خطرہ ہو سکتا ہے، غلط علاج کرنے کی وجہ، صحیح بھی کرے پھر بھی اس کے اندر کمی آ سکتی ہے، لیکن یہ جو وظیفہ ہے اس کے اندر کبھی کمی نہیں آ سکتی، اس کے اندر فائدہ ہی فائدہ ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو عزیزان گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان شریف جو ہے یہ برکتوں کا مہینہ ہے۔ فرمایا اے میرے امتیوں، اس مبارک مہینے کے اندر سو جانا بھی عبادت ہے، سو جانا بھی عبادت ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ عالم سو جائے اور جاہل ساری رات عبادت کرتا رہے تو عالم کا سونا جاہل عابد کی عبادت پر غالب ہے، جاہل عابد کی عبادت پر عالم کا سونا کیا ہے؟ یہ غالب ہے۔ حضور فرماتے ہیں فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، فرمایا میری امت کا فقیہ عالم جو ہے شیطان پر 1000 درجے غالب ہے، شیطان پر ایک فقیہ عالم شیطان پر 1000 درجے وہ غالب ہے کہ 1000 جاہل عابدوں کے جاگنے سے، 1000 جاہل عابدوں کے جاگنے سے شیطان اتنا نہیں ڈرتا ہے جتنا ایک فقیہ عالم کے سونے سے ڈرتا ہے، ایک فقیہ عالم کے سونے سے ڈرتا ہے۔ لیکن سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے میرے گناہ گار امتیوں، تم پریشان نہ ہو، رمضان شریف کا مہینہ ہو یا غیر رمضان شریف کا مہینہ ہو، تو ایک عالم وہ سوئے تو اس کا جاہل عابد کی عبادت پر سونا غلبہ رکھتا ہے۔ فرمایا اے میرے گناہ گار امتیوں، اب تو رمضان شریف کا مہینہ آ گیا ہے، اب تو رمضان شریف کا مہینہ آ گیا ہے، اب تمہارے سونے کی قیمت بھی بڑھ گئی ہے، تمہارا سونا بھی قیمتی ہے، یہ قیمت رکھتا ہے۔ فرمایا رمضان شریف کا برکت مہینہ ہے تو جس شخص نے روزہ رکھا تو پھر روزہ رکھ کر سو گیا، فرمایا اس کا سو جانا بھی عبادت ہے۔ اب کوئی شخص اس سونے کا مفہوم یہ نہ سمجھے کہ نماز پڑھے بغیر سو گیا، نماز پڑھے بغیر سو جائے، قرآن کی تلاوت کیے بغیر سو جائے، بلکہ وہ پہلے مضمون سمجھے کہ رمضان شریف کے اندر روزہ رکھ کر، نمازیں پڑھ کر، قرآن پاک کی تلاوت کر کے اب کوئی ٹائم بچتا ہے تو اب سو جائے، اب اس کا سونا بھی عبادت ہے، اب اس کا سونا بھی عبادت ہے۔ تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ کچھ روزے رکھتے ہیں تو وہ روزہ پھر کس طرح گزارتے ہیں؟ کوئی ڈرامے دیکھ کر روزہ گزارتے ہیں، کوئی کرکٹ کھیل کر روزہ گزارتے ہیں، کوئی تاش جناب والا کھیل کر روزہ گزارتے ہیں، کوئی کچھ گانے سن کر جو ہے روزہ گزارتے ہیں۔ تو ان کو جو ہے اس سے بچنا چاہیے کہ جب تو نے روزہ رکھ لیا ہے تو اب روزہ رکھنے کے بعد 5 وقت کی نمازیں پڑھ، 5 وقت کی نمازیں پڑھنے کے بعد جو ہے
کلام مجید فرقان حمید کی تلاوت کر، اچھے اچھے کام کر، نیکی کا کام کر۔ اب جب تمہیں ٹائم مل جائے تو اب کچھ دیر سو جا، تیرا سو جانا بھی خدا کی بارگاہ میں عبادت ہے۔ خالق کائنات تیرے سونے کی وجہ سے بھی تجھے جو ہے ثواب عطا فرمائے گا۔ کلام مجید فرقان حمید کی ایک ایک لفظ جو ہے، لفظ کے حرف ہوتے ہیں، ایک ایک حرف کا عام مہینوں کے اندر ایک ایک حرف کا ثواب جو ہے 10 ہے، 10 درجے ہے، لیکن رمضان شریف کے مہینے کے اندر ایک حرف کا ثواب جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، ایک حرف کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ تو نفل پڑھ، نمازیں پڑھ، تاکہ یہ مبارک مہینہ آیا ہے، اللہ کا یہ مبارک مہینہ مہمان مہینہ ہے، اس کا ادب و احترام کیا جا سکے اور اس کے اندر روزے رکھے جا سکے، اس کے اندر کلام مجید فرقان حمید کی تلاوت کی جا سکے۔ تو اس ماہ مقدس کا ادب و احترام کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، ہر مسلمان مرد و عورت پر، ہمارے مسلمان بچوں پر اس کا ادب و احترام کرنا فرض ہے۔ جو ہمارے نا سمجھ بچے ہیں ان کو رمضان شریف کے ادب و احترام کے بارے میں آگاہ کیا جائے، بتایا جائے کہ اے بیٹے یہ ہمارا مہمان مہینہ ہے، اللہ کا مہمان مہینہ ہے، یہ چند دنوں کا ہمارا مہمان ہے۔ آپ چھوٹے بچے ہیں، آپ کے اندر روزے رکھنے کی صلاحیت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، بیٹے آپ نے اس ماہ مقدس کا ادب و احترام کرنا ہے، اس کی تعظیم کرنی ہے۔ عام بازاروں کے اندر چلتے ہوئے کوئی چیز آپ نے کھانی نہیں ہے، کوئی چیز کھانی نہیں ہے، اگر کوئی چیز کھانی ہے تو اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر بیٹھ کر کھانی ہے۔ لہذا رمضان شریف کا ادب و احترام کرنا ہے، رمضان شریف کا کیا کرنا ہے؟ ادب و احترام کرنا ہے۔ حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ رمضان شریف کے مہینہ کے اندر ایک مجوسی کا بچہ نادانی کی وجہ سے روٹی کا ٹکڑا لے کر باہر دروازے پر کھڑا ہو کر کھا رہا ہے۔ اس مجوسی باپ نے اپنے مجوسی بچے کو اس حال میں اپنے دروازے پر کھڑے روٹی کا ٹکڑا کھاتے ہوئے دیکھا تو اس نے اپنے بچے کو زوردار تھپڑ مارا اور پکڑ کر اندر لے گیا اور اس بچے کو کہا کہ اے بیٹے تجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ مسلمانوں کا رمضان شریف کا مبارک مہینہ ہے اور اللہ کا مہمان مہینہ ہے، اور مسلمان جو ہے اس مہینے کے اندر روزے رکھتے ہیں، اس کا ادب و احترام کرتے ہیں، تو ہمارے لیے بھی اس کا ادب و احترام کرنا جو ہے لازمی ہے، تاکہ مسلمانوں کی دل شکنی نہ ہو، مسلمانوں کو تکلیف نہ ہو کہ ہم ان کے مبارک مہینے کا ادب و احترام نہ کریں۔ سر عام جو ہے بازاروں کے اندر ہم کھائیں پیئیں، اس سے مسلمانوں کو تکلیف ہوگی، مسلمانوں کی دل شکنی ہوگی۔ تھپڑ مارا اور بیٹے کو سمجھایا اور تنبیہ کی، کیا کی؟ تنبیہ کی کہ اے بیٹے باقی جو دن رہتے ہیں رمضان کے، آپ نے اس قسم کی آئندہ حرکت کبھی بھی نہیں کرنی۔ بہرحال کچھ مہینے گزرے، کچھ سال گزرے، موت کا وقت قریب آیا، موت کا وقت مجوسی کے قریب آیا تو ایک نورانی شخصیت اس مجوسی کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور کہا کہ اے مجوسی کلمہ پڑھ لے، اے مجوسی کلمہ پڑھ لے۔ مجوسی نے جواباً کہا، پوچھا کہ تو کون ہے؟ مجھے کلمہ کہنے والا تو کون ہے؟ تو اس نورانی پیکر نے جواباً کہا کہ میں وہی رمضان کا مبارک مہینہ ہوں کہ جس کے اندر تو نے اپنے بیٹے کو تھپڑ مارا اور اس کو میرا ادب و احترام جو ہے وہ سکھایا اور تعلیم کیا۔ میں رمضان شریف کا مبارک مہینہ ہوں، لہذا جلدی کر کلمہ پڑھ لے، اس وقت تک تیرے جسم سے روح پرواز نہیں کرے گی، تیرا انتقال نہیں ہوگا، تجھے موت نہیں آئے گی جب تک کہ تو کلمہ نہ پڑھ لے، جب تک کہ تو
کلمہ نہ پڑھ لیں تو اب اندازہ کریں کہ ایک مجوسی ہو کر، غیر مسلم ہو کر رمضان شریف کا ادب و احترام کرتا ہے، رمضان شریف کی تعظیم کرتا ہے، رمضان شریف کا احترام کرتا ہے، اور اس تعظیم اور احترام کی وجہ سے اس کو کتنا اجر اور ثواب مل رہا ہے اور ایمان کی دولت نصیب ہو رہی ہے، تو ایک سرکار کا غلام اور ایک سرکار کا کلمہ پڑھنے والا عاشق دیوانہ سرکار کا امتی ہو کر رمضان شریف کے اندر روزہ رکھے، کہ رمضان شریف کا احترام کرے، کہ رمضان شریف کی تعظیم کرے، کہ رمضان شریف کی تعظیم کرنے کی وجہ سے سرکار کے امتی کو خالق کائنات جو ہے کیا شانیں عطا فرمائے گا، کیا عظمتیں عطا فرمائے گا، کیا بزرگیاں عطا فرمائے گا۔ اس کے برعکس کہ ایک مجوسی غیر مسلم شخص ہو کر رمضان شریف کا احترام کرتا ہے، اس کو ایمان کی دولت نصیب ہو جاتی ہے، اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھنا نصیب ہو جاتا ہے، جنت کا مستحق ہو جاتا ہے، العیاذ باللہ العیاذ باللہ، خدا کی بارگاہ میں پناہ پناہ ہزار بار پناہ کہ ایک گناہ گار امتی رمضان شریف کا مہینہ پائے کہ رمضان شریف کے اس مبارک مہینے کا ادب و احترام نہ کرے، ادب و احترام نہ کرے، اس کا خیال بھی نہ کرے، اس کی تعظیم بھی نہ کرے، اور روزے رکھنے تو بڑی دور کی بات ہے، رمضان شریف کا احترام بھی نہیں کر رہا ہے، تعظیم نہیں کر رہا ہے، تو جس طرح ایک غیر مسلم کو کلمہ پڑھنا نصیب ہو جاتا ہے ادب کی وجہ سے، کہ اس مسلمان جو بظاہر کلمہ پڑھنے والا ہے، نبی کا عاشق ہونے کا دعویٰ کرنے والا ہے، جب وقت نزا آئے تو یہی رمضان شریف نورانی شکل میں بن کر اس کے سامنے آ جائے کہ تجھے کلمہ پڑھنا نصیب نہیں ہوگا، تو نے میرا ادب و احترام ہی نہیں کیا ہے، تو نے میری تعظیم ہی نہیں کی ہے، تو پھر کیا بنے گا؟ لہذا امت مسلمہ کے لیے یہ ضروری ہے، فرض ہے کہ رمضان شریف کے اس مبارک مہینے کا ادب و احترام کیا جائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ خالق کائنات ہم مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔